السلام علیکم ناظرین، نیوز ویوز کے ساتھ عرفان کنڈا حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین جو کسی بھی جماعت سے ہیں ان کے رٹے رٹائے جملے کہ جب ہماری حکومت تھی تو پاکستان معاشی اور اقتصادی طور پہ مضبوط اور مستحکم بن گیا تھا، لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پاکستان اقتصادی اور معاشی طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ کھڑکی اور رانگ نمبر جو ہر جماعت اقتدار سے باہر ہونے کے بعد عوام کو تھما دیتی ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو۔ آج ہم ان پھرکی بازوں کا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ کس کس پارٹی نے کتنی پاکستان کی معاشی چوڑیاں ٹائٹ کی۔ ناظرین، پاکستان جب 1947 میں مارز وجود میں آیا تو 1947 سے لے کے 2008 تک پاکستان پہ ٹوٹل جو قرضہ تھا وہ 6,000 ملین ڈالر تھا۔ اس کے بعد ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کس کس گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا۔ تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت جب سنبھالی تو اس وقت 6,000 ارب ڈالر قرضہ تھا۔ یہ 5 سال میں یہ قرضہ انہوں نے 16,000 ارب ڈالر پہ پہنچا دیا، یعنی کہ روزانہ کا اگر ایک تخمینہ لگایا جائے تو روزانہ کا یہ 5 ارب ڈالر جو تھا یومیہ 5 ارب یہ ایوریج ڈیلی قرضہ لے رہی تھی، اور ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا اور عورت وہ 36,000 روپے کے مقروض تھے۔ اس کے بعد 2013 میں جب پی ایم ایل این نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو یہ قرضہ 16,000 سے 30,000 تک پہنچ گیا، جو کہ ایوریج روزانہ کا اگر آپ لگایا جائیں تو یہ 8 ارب کا ڈیلی قرضہ جو تھا وہ لیا جا رہا تھا۔ اس دوران 2013 سے 2018 تک یہ ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، عورت، یہ تمام ہر فرد جو ہے یہ 1,44,000 روپے کا مقروض ہو گیا۔ اس کے بعد 2018 میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس نے 30,000 سے یہ قرضہ دسمبر 2021 تک یہ قرضہ 52,000 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو کہ ایوریج روزانہ کی لگائی جائے تو یہ 17 ارب روزانہ کا یہ قرضہ لیا گیا، اور ہر پاکستانی فرد وہ تھا تقریباً 2,27,000 2,27,000 کا مقروض ہو گیا۔ تو یہ ایک فگر ہے۔ یہ دیکھیں کہ 2008 سے پیچھے جائیں تو جب سے پاکستان بنا اس میں تمام حکومتیں بھی رہیں، اس میں جو فوجی جن کو ہم عامر کہتے ہیں فوجی عامر بھی رہے، ان تمام نے 6,000 تک قرضہ ٹوٹل لیا، لیکن ان 3 ادوار میں سب سے زیادہ قرضہ کہ قرضے کی جو ریشو تھی بہت زیادہ، کئی گنا بڑھ گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ 2008 میں 6,000 ہے جب پیپلز پارٹی حکومت سنبھالتی ہے، اس کے بعد 2013 میں یہ 30,000 ارب ڈالر ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2018 میں پی ٹی آئی آتی ہے تو وہ 30,000 سے اس کو 52,000 ارب پہ کر دیتی ہے۔ کہ یہ ایک تقابلی جائزہ لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں نے تقریباً کوئی 16,000 ارب ڈالر کا قرضہ لیا تھا 10 سالوں میں۔ 5 سال ان کی حکومت رہی، 5 سال ان کی حکومت رہی، جبکہ پی ٹی آئی نے 2018 میں 3.5 سال میں وہ تقریباً 21
1000 ارب ڈالر کا قرضہ، یعنی کہ ان کے 10 سالہ دونوں جماعتوں کا لگا لیا جائے تو یہ اکیلی پی ٹی آئی نے اتنے شارٹ پیریڈ میں وہ ان سے ڈبل قرضہ لے لیا۔ تو یہ ہیں وہ دیکھیں کہ 8 میں ہر فرد جو ہے وہ 36,000 کا مقروض ہے، 2013 میں پی ایم ایل میں وہ 1,44,000 کا مقروض ہے، اب 2018 پی ٹی آئی کے دور کے بعد 2,27,000 کا مقروض ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کا یہ جو عام پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، پی ایم ایل این بھی کرتی ہے، پی ٹی آئی کے کبھی کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی آج کل کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جی ڈی پی یہ تھا، ہمارے دور میں ریمیٹنس یہ تھی، یہ چیزیں گروتھ ریٹ بہت اچھا تھا۔ تو اس کا بھی ہم ایک فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ایک آپ کو تقابلی جائزہ پیش کر دیتے ہیں کہ 2018 میں جی ڈی پی گروتھ بائی اے ڈی بی، یعنی کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ آپ کو اسکرین پہ میں ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس دکھاتا جاؤں گا، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 2018 میں جو جی ڈی پی تھا وہ 5.5 تھا۔ ناظرین یہ 5.5 جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت 5.5 تھا، جبکہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس وقت 6% تھا، لیکن وہ بھی تھوڑا سا زیادہ، لیکن یہ جو اتھینٹک جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 5.5 تھا۔ اس کے بعد 2018 میں حکومت چینج ہو گئی، پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی، تو یہ 2019 میں یہ 5.5 سے گروتھ گر کے 3.3 پہ یہ گروتھ آ گئی۔ اس کے بعد 2020 میں وہ 3.3 سے گر کے 2.6 پہ یہ آ گئی، کیونکہ اس وقت کورونا بھی آ گیا کی وجہ سے یہ گر گئی۔ اس کے بعد 2021 کے اوائل میں یہ 2.6 سے بڑھ کے یہ 3.2 کہ بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد جب اینڈ تھا تو اس وقت یہ گروتھ 5.3 تک تقریباً پہنچ چکی تھی۔ جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تھی 2018 میں، اس وقت ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو فگرز ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین پہ بھی چل رہے ہیں اس کے، تو یہ 5.5 تھی۔ تو عمران صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ ڈیلی اب کانفرنسز یہی ہو رہی ہیں کہ ہم نے معاشی طور پہ وہاں پہنچا دیا کہ یہ جی ڈی پی اتنا ہو گیا، ریمیٹنس یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ تو یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی ان ملین اماؤنٹ دیکھ لیں کہ جی ڈی پی کیا تھا، تو یہ ڈالر میں اس کو میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے ہے کہ 2018 میں 356.13 بلین ڈالر تھا جی ڈی پی ہمارا۔ اس کے بعد 2019 میں یہ 320.91 بلین ہو گیا، کم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جی ڈی پی 2020 میں یہ اسے گر کے 300.31 بلین پہ پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ 2021 اس میں تھوڑا امپروو ہو گیا کہ 346.34 بلین ڈالر یہ تھا ہمارا جی ڈی پی، جو کہ 2018 میں جب حکومت ملی تھی تو اس وقت 356 تھا، لیکن یہ پھر بھی کم ہے۔ تو اس طرح عوام کو بیوقوف بنایا جانا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اب میں جو دے رہا ہوں کہ یہ کسی کی نہ کسی جماعت کے بیانیہ ہے نہ کسی کا، یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یا ان کے فگرز ہیں اور ڈاکومنٹس یہ آپ کو میں اسکرین پہ سامنے دکھا رہا ہوں کہ وہ چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ ریمیٹنس پہ، کہ ریمیٹنس اس میں جو ہے جو کہتے ہیں کہ جی ریمیٹنس بہت بڑھ گئی۔ وہ ریمیٹنس کس طرح بڑھی کہ ایک انہوں نے 2021 میں، پہلے تو نہیں بڑھی، 2021 میں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا کہ جو باہر ان کو کیا کیا کہ ایگزمپشن دے دی ٹیکسز میں سے، کہ یہ لیٹر جو ہے 10 سپٹمبر 2021 کو ہوا، ایگزمپشن آن ریمیٹنس ابراڈ، یہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہے۔ ریمیٹنسز فرام ابراڈ بائی آور ڈائسپورا اینڈ ادر ریمیٹرز، the government of Pakistan allowed tax exemption for the remitter۔ یہ لیٹر آپ دیکھ لیں
انہوں نے جو گورنمنٹ کو ٹیکس ملتے تھے یا ان میں سے جو ہوتا تھا یہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. پھر اس کے بعد اس حکومت نے جو باہر سے ریمیٹنس آتی تھی، جو پیسہ آ رہا تھا، ان پہ 7% یہ ان کو انٹرسٹ دے رہے تھے، بجائے کہ گورنمنٹ کچھ گین کرے ٹیکسز کی مد میں یا کچھ. یہ الٹا یہ ہوا تھا کہ یہ ان کو دے رہے تھے. اس کی وجہ سے وہ چند جو بڑی تھی وہ ان اسینٹیو دینے کی وجہ سے بڑی. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بہتر ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت دیکھ کے تو صحیح ملک پہنچ کہاں گیا کہ یہ ہیں فیکٹس اینڈ فگر جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں تو یہ سارے جو ہیں عوام کو صرف میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے صرف بیوقوفی بناتے رہتے ہیں، جبکہ ملک کا آپ لوگوں نے دیوالیہ نکال دیا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ پاکستان جو ہے، اب جس ملک کا ہر شہری 2.25 لاکھ کا مقروض ہو، یہ تو ہے 2018 سے لے کے 2021 تک. اب جو آئی ایم ایف کے پاس یہ موجودہ حکومت جو پی ایم ایل این کی گئی ہے، یہ تقریباً اب جو تھا 52,000 ارب ڈالر تھا، وہ اپراکس میرا خیال میں کہ اب 62 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہوگا. تو ہر پاکستانی جو 2.25 لاکھ کا مقروض تھا اب تک وہ 3 لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوگا. تو یہ ہے وہ جو پاکستان ہر حکومت آتی ہے تو یہ بتاتی ہے عوام کو، پھرکی دیتی ہے اور رانگ نمبر دیتی ہے کہ جی دیکھیں جی کہ پاکستان ہم نے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، معاشی طور پہ مضبوط کر دیا، اقتصادی طور پہ خوشحال مضبوط پاکستان کر دیا. تو یہ ہے وہ مضبوط، خوشحال، معاشی اور اقتصادی طور پہ خوشحال مضبوط ملک پاکستان. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک فگر رکھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ باقی یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے کیا کیا. میں نے تو صرف ان کے اعداد و شمار جو تھے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا باقی جو تھے فیکٹس اینڈ فگر ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. باقی یہ فیصلہ کرنا آپ کیا ہے. اگر کوئی پھرکی دیتا ہے یا رانگ نمبر دیتا ہے تو آپ کم از کم اس کو بتانے کے قابل ہو سکیں. سادہ الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا. شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.